کر رہے ہیں. اور تیسرا جو بڑا سخت مرحلہ ہے اور آج بھی ہمیں درپیش وہ نہروان کی جنگ ہے. اور نہروان ہے خوارج کے خلاف. خوارج کو اگر سادہ آسان میں بتاؤں، جو امام کے خلاف خروج کرے اسے کہتے ہیں خارجی، یا جمع اس کی خوارج. خارجی اور خوارج سن رہے ہیں؟ اس زمانے میں بھی موجود تھے، اس زمانے میں بھی موجود ہے. داعش یہ خوارج ہے. خوارج کی جو مولا نے کہا کہ بھی دیکھو بہت لمبی لمبی داڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی، قرآن بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اور جملہ کیا کہہ رہے تھے جناب امیر سے؟ یا علی اکفرت، اے علی آپ علیہ باللہ استغفر اللہ کافر ہو گئے. آج اگر کوئی کہے نا کہ شیعو تم کافر ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. سنیں گے اگر سب چولے میں کہوں گا یہاں پہ تو توجہ ہے میرے ساتھ. اور یہ چند افراد بسم اللہ کہہ رہے ہیں، باقی افراد تو سارے خاموش ہیں. مجھے ایک فرق میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، سب کی توجہ میری طرف ہوتی ہے، مجھے پورا یقین ہوتا ہے میری بات پہنچ رہی ہے. میں صرف یہ الفاظ اس لیے استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. ہمارا جو ہے یہ طرفہ میرا عادت نہیں ہے کہ میں اکیلا بولتا رہوں، میری عادت ہوتی نہیں، میرا سارا مطلب میرے ساتھ سب چلتا رہے. مولا کی پہلی جو جنگ ہے وہ جمل ہے، دوسری ہے صفین، اور تیسری اپنے دور خلافت کے اندر نہروان. جنگ نہروان، نہروان کے مقام پہ یہ کون لوگ تھے؟ جو صفین میں ساتھ تھے مولا کے لشکر کے اندر. لیکن مولا کو دیکھیں 400 یا 500 قرآن نیزوں پہ بلند کی. کس نے؟ معاویہ نے. اب یہ خوارج کون ہے جو کہہ رہے تھے یار سامنے قرآن ہے؟ مولا نے کہا قرآن لے لو، جنگ جاری رکھو. وہ کہہ رہے تھے نہیں یار سامنے قرآن ہے، وہ قرآن کا واسطہ دے رہا ہے، ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے. مولا نے کہا نہیں، یہ دھوکہ دے رہا ہے. اگر قرآن کو مانتا ہوتا هذا قرآن صامت، یہ خاموش قرآن ہے، انا القرآن الناطق، میں بولتا ہوا قرآن. سنیں گے میرے ساتھ؟ مولا نے کہا اگر یہ قرآن کو مانتے ہوتے تو میرے مقابلے میں جنگ پہ کیوں آتے؟ یہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں. دھوکے میں مت آنا. آج بھی اگر آپ کو قرآن دکھا کے دھوکہ دینے کی کوشش کرے باتوں میں مت آئیے. جب تک کوئی اہل بیت کو نہ مانتا ہو، یہ صرف قرآن زبان پہ ہے، دل میں نہیں اترا ان کے. ایسا قرآن دل میں نہیں اترا جہاں پہ اہل بیت ہی نہ ہو. تو اب ایک مرتبہ وہ 500 قرآن انہوں نے، معاویہ نے کہا کہ جتنے بھی، عمر بن عاص نے کہا کہ جتنے قرآن ہیں سب جمع کرو. اور ایک بہت بڑا قرآن تھا، وہ دمشق سے لایا گیا تھا. وہ ایک نیزے پہ نہیں آ سکتا تھا، اسے کئی نیزوں پہ بلند کیا گیا. اور وہ سب کہتے تھے یہ قرآن اعظم. آپ سمجھ میں آیا میدان کربلا کے اندر یہ جتنے سر تھے وہ سب کے سب قرآن تھے. اور سید الشہداء قرآن اعظم ہے، شہید اعظم ہے. تو اب ایک مرتبہ دیکھیں باپ نے قرآن نیزوں پہ بلند کیا، بیٹے نے اہل بیت کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا. جب کردار ایسے رہے ہوں، سننے چاہیں گے نا. اب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ قرآن نیزوں پہ بلند کر دیے گئے. کچھ افراد فوج میں تھے مولا کی اور کہا کہ یا علی سامنے قرآن ہے. کوفے سے ساتھ گئے تھے. اب ہر آدمی ایسا نہیں تھا کہ جو کوفے سے ساتھ جا رہا ہو کہ وہ پوری طرح سے ایمان رکھتا. ہر زمانے کے اندر ایسے افراد موجود ہوتے کہ جن کے ایمان دلوں میں نہیں اترا ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ یا علی آپ رک جائیں. مولا نے کہا مجھے مت سناؤ، میری سنو. کچھ لوگوں کی ایک مصیبت ہے، وہ امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی اصلاح کرنے لگتے ہیں. پتہ نہیں میں بات پہنچا سکا ہوں. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. سب تم نے کہوں گا میں نے پہلے کہا تھا، امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی اصلاح کر رہے ہیں. معاذ اللہ. بھائی جانے گرامی انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ یا علی رک جائیے صاحب. مولا نے کہا کہ نہیں، قرآن اپنے ہاتھوں پہ لیتے جاؤ، رکھتے جاؤ، مقابلہ کرو. اور کون سب سے آگے تھے مولا کے حکم پہ؟ حضرت مالک اشتری. کہ اگر مولا نے کہا ہے تو میں جنگ کروں گا. اور وہ بوڑھے تھے، کمر پہ پٹکا باندھ کے جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ جہاں پہ معاویہ تھا وہاں پہ اس کے خیمے کے باہر موجود تھے. سارا لشکر معاویہ کے جنگ فوج اس کے دیکھ رہی ہے کہ جناب مالک اشتر پہنچ گئے، اکیلے تنہا پہنچ گئے. کہاں؟ خیمے کے باہر معاویہ. اچانک ایک آدمی اس نے کہا کہ مالک، امیر المومنین کہتے ہیں واپس آ جاؤ. کہا میں نہیں مان سکتا کیونکہ میں امیر المومنین کے مزاج کو جانتا ہوں.
صرف امام شناس نہ بنے، امام کی معرفت حاصل کرے، امامت کے مزاج کو سمجھے۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں؟ یہ معلوم ہو کہ امام اس وقت کیا چاہیں گے، اور مولا یہی چاہتے تھے، ان سے کہہ کے بھیجا تھا کہ اسے گرفتار کر کے لے کے آؤ۔ اتنے میں دوسرا آدمی پہنچا، کہا مالک جناب امیر کہتے ہیں واپس آ جاؤ۔ کہا دو آدمی آ گئے، اس کا مطلب ہے شاید مولا نے کہا امیر المؤمنین سے صرف اتنا عرض کر دو میری طرف سے کہ میں اس وقت معاویہ کے خیمے کے باہر ہوں، اسے گرفتار کر کے ابھی مولا کے قدموں میں لا کے بھیجوں گا۔ یہ جملہ کہا میں اسے گرفتار کرنے والا ہوں۔ معاویہ بھی جانتا ہے کہ ایک مرتبہ وہاں پہ بہت ڈر رہا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ جناب مالک ہے۔ تیسرا آدمی پہنچا، کہا کہ مالک امیر المؤمنین کہتے ہیں فوراً واپس آؤ۔ اب جناب مالک نے اپنی تلوار کو گھٹنے پہ مار کے توڑا، پھینک دیا۔ اب یقین تھا کہ مولا نے بلایا۔ جیسے ہی انہوں نے تلوار توڑی تو سارے دشمن انہیں مارنے لگے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اب نہیں لڑے گی کیونکہ مولا نے منع کیا۔ دیکھیے اتنا مطیع و فرما بردار ہو، علی روکتے تو پھر یہ سوال نہ کرے کیوں۔ تو کسی نے تیر مارا، کسی نے پتھر مارا، واپس آئے۔ جب آئے تو جناب امیر سے گلے مل کے بلند آواز سے روئے۔ مولا نے بھی ایک مرتبہ رو کے کہا مالک میرے ہی یہ چند افراد جو کوفے سے ساتھ چلے تھے آج بغاوت کر گئے۔ اتنی لمبی داڑیاں رکھنے کے باوجود نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا۔ وہ پورا کا پورا جو لشکر الگ ہوا وہ تھے خوارج، اور انہوں نے جناب امیر کی معاذ اللہ تکفیر تک کی۔ کہا کہ علی معاذ اللہ آپ کافر ہو گئے۔ مولا نے جناب مالک اشتر کو سینے سے لگایا، کہا کہ مالک اس وقت آپ کے علاوہ اور میرے بیٹوں کے علاوہ کوئی میرے ساتھ نہیں۔ مولا بہت مظلوم ہے۔